الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. یہ پڑھ لیا تھا مبنی جو ہوتا ہے وہ یا مبنی بر. مبنی کے اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا ہے، لیکن ان میں سے کچھ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مبنی بر کسر، مبنی بر ضم ہوتے ہیں، اور یہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی سبب سے. جیسے عین میں بتایا تھا، عینہ اسم ہے، اس میں مبنی ہے، مبنی بر فتح ہے، سکون کیوں نہیں جبکہ مبنی کے اصل ساکن ہونا ہے؟ کہا التقاء ساکنین کی وجہ سے. بھائی عین یا بھی ساکن نون بھی ساکن، اس لیے حرکت دی. تو آپ کہیں گے بھائی حرکت اور بھی دے سکتے، فتح ہی کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا خفت کی وجہ سے کہ فتح آسان ہوتا ہے. ضربہ فعل مبنی کی مثال تھی، تو کہا کہ ضربہ کو سکون اصل مبنی کے اصل ساکن ہونا ہے، تو یہاں فتح کیوں؟ کہا کہ جس طریقے سے مضارع صفت واقع ہوتا ہے، صلہ واقع ہوتا ہے، حال واقع ہوتا ہے، خبر واقع ہوتا ہے، یہ بھی واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کی مشابہت کی وجہ سے جی اسے جیسے رجل جاءنی، رجل رکبا جاءنی، ھذا الذی رکبا، مررت زید، مررت بزید وقد رکبا. یہ سب جیسے جیسے مضارع یا زید رکبا، جیسا کہ آپ مضارع میں کہتے تھے رجل یرکب جاءنی، وہ مرد کے جو سوار ہے وہ آیا، باہر الی آخری باقی سب مثالیں صفت صلے کی. تو اسے جو ہے ہم نے حرکت دی، حرکت دی، لیکن یہ حرکت فتح کیوں دی؟ لما تقدم، جیسا کہ گزر گیا. کیا گزرا؟ فتح خفت. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا واو عطف تنا، حرف مبنی کی مثال. پہلے اسم کی مثال دی مبنی کی، فعل کی، پھر حرف کی. تو حرف میں واو کو اصل تو ساکن ہونا ہے نا مبنی کی، تو پھر اسے حرکت کیوں دی؟ کیونکہ ابتدا بالساکن یا تو محال ہے یا سخت ہے بہت. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے اس کو ابتدا پہ سکون پیش نہ آئے، اس لیے اس کو حرکت دی. پھر یہ حرکت فتح ہی کیوں دی؟ اس لیے کہ واو پہ ضمہ اور کسرہ سخت ہوتا ہے، اس لیے اسے فتح دیا. ابھی مبنی بار فتح کی مثال دے دیا، مبنی بار کسرے کی مثال. جیسے ام سے مبنی بار کسر ہے، جائرے مبنی بار کسر ہے. کیوں؟ وَإِنَّمَا كُسِرَا، یہ دونوں مکسور، انہیں کسرہ دیا گیا علی الاصل الالتقاء الساکنین. التقاء ساکنین میں اصل کیا ہے؟ اذا حرک بالکسر، اس لیے اصل کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پہ کسرہ دے دیا ہے. وضو الضم، اور مبنی میں سے کچھ مبنی پر ضم ہوتے ہیں، جیسے حیث وانما ضم تشبیہا لها بقبل وبعد. کہا کہ حیث مبنی پر ضم ہے تو اسے ضمہ کیوں دیا گیا، کوئی اور حرکت کیوں نہیں دی گئی؟ کہا کہ قبل اور بعد سے تشبیہ دیتے ہوئے، کیونکہ قبل سے اور بعد سے تشبیہ رکھتا ہے، اس لیے جیسے قبل و بعد و حیث، اسے بھی ضمہ دیا. وقد تفتح، کبھی کبھی حیث کو فتح بھی دیا گیا ہے خفت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں فتح خف الحرکات ہے. وتکسر اصل کی بنا پر کسرہ بھی دیا گیا ہے حیث. ویقال حوصو بھی کہا گیا ہے، مثلث الصاء ایضا، حوصو حوصا حوصے، یعنی ہے یا نہیں بلکہ واو کے ساتھ. وہ مثال الساکن، اور ساکن دیکھو مبنی بر فتح کی دے دی، مبنی بر ضم کی دے دی، مبنی بر کسر کی مثال دے دی. وہ مثال الساکن کم، مبنی بر سکون کی مثال کم ہے. جیسے وضرب فعل مبنی بر سکون، اجل حرف مبنی بر سکون. وقت علماء، یہ بات جان لی گئی کہ مما مثلثو، مما کیا ہے؟ مثلثو، جبکہ مسل تو ہونا چاہیے تھا، اشتباہ ہے یہ. مسل تو میں نے مثال دی، جو میں نے مثالیں دی ہیں ان سے یہ بات کیا جان لی گئی، کیا کہ ان البناء علی الفتح، کہ مبنی بر فتح ہونا، و سکون مبنی بر سکون ہونا. ہاں تو یہاں مسلسو، تبھی تو پڑھنے میں پرابلم ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، مسل تو جو میں نے مثالیں دی ہیں ان مثالوں سے بات آشکار ہو گئی، واضح ہو گئی، پتہ لگ گئی کہ ان البناء علی الفتح، کہ مبنی بر فتح ہونا. جی
نہیں یہاں بھی مسل سوئی لکھا ہوا میری ہاں آپ کی کتاب میں ٹھیک ہے. مبنی بر فتح ہونا, مبنی بر سکون ہونا, یکون فی الثلاثۃ, تین میں. یہ بات جو میں نے مثالیں دی ان مثالوں سے آپ نے دیکھ لیا کیا. پہلے جو مثالیں دی نا مبنی بر فتح کی, اس میں اسم کی مثال بھی دی. کیا دی مثال؟ اینا. مبنی بر فتح میں فعل کی مثال ضربا, حرف کی مثال واویات وا. اور پھر مبنی بر ضم کی جب بات آئی تو انہوں نے کیا مثالیں دی؟ حیثو اور جیرو, نہیں حیثو اور ارے مبنی بر ضم کی خالی مثال دی انہوں نے. ارے نہیں, مبنی بر ضم کی مثال اوپر دی تھی. ذوفت عین وہ مبنی بر فتح ہو گیا. حیثو مبنی بر کسر کی مثال دی امسے اور جیرے, اور مبنی بر ضم کی بس ایک ہی مثال دی حیثو. تو ان مثالوں سے کیا بات واضح ہوئی؟ یہ بات واضح ہوئی کہ ان البناء الفتح مبنی بر فتح ہونا و مبنی بر سکون ہونا یکونو فی الثلاثۃ, تینوں میں ہے. فعل بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے, مبنی بر سکون بھی ہوتا ہے. اسم بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے, مبنی بر سکون بھی ہوتا ہے. حرف بھی مبنی بر فتح بھی ہوتا ہے, مبنی بر سکون بھی ہوتا ہے. لیکن وعلی الکسر والضم, مبنی بر کسر و مبنی بر سکون و کسر اور مبنی بر ضم لا یکون فی الفعل, فعل مبنی بر ضم یا مبنی بر کسر نہیں ہوتا, یعنی فقط مبنی بر فتح ہوتا ہے. نعم بس مبنی بر سکون مبنی بر فتح, وہ وجہ ہے نا, وہ واو کی وجہ سے ہے وہ. نعم لیکن ہاں مثلا مثال دی ہے شارح الہادی نے فعل کی. کون سی؟ مبنی بر کسر فعل کی. شے قے, تقی سے قے, وشا یشی سے شے. اور مبنی بر ضم کی مثال دی ردو, لیکن فیہ نظر, اس میں اختلاف ہے. آپ خود سوچئے کیوں بھائی مبنی بر شے مبنی بر کسر کیسے ہو سکتا ہے؟ اعراب یا بنا کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ اعراب یا بنا آخری پہ ہوتی ہے, تو آخری تو اس پہ یا تھی وہ حذف ہو گئی ہے, تو مبنی بر حذف ہے. اس پہ کائے کو بنا دیکھ رہے ہو آپ عین الفعل پہ. تک وقع یقی قے آپ کہنے لگے فعل ہے مبنی بر کسر ہے, آپ کہہ رہے تھے مبنی بر کسر نہیں ہوتا فعل. تو میں پھر وہ سامنے والا یہ بھی تو سوال کرے گا کہ بھائی اعراب یا بنا ظاہر کہاں ہوتی ہے؟ آخری حرف ہے. تو یہ کیا یہ قے یا شے آخری حرف ہے؟ تو اس کو دیکھ کے آپ اس پہ بتا رہے ہیں. وَعْلَمْ ہاں آپ یہ بات دیکھیے, وَعْلَمْ یہ بات جان لیجئے, ان الاعراب, اعراب جو ہوتا ہے کما قال فی التسہیل, جیسا کہ کتاب تسہیل میں کہا ہے آپ نے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ ما جی ابھی, جسے لایا جاتا ہے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ جسے لایا جاتا ہے لبیان مقتضی العامل, تاکہ یہ بیان کرے کہ عامل کیا تقاضا کر رہا ہے. عامل فاعل چاہ رہا ہے, عامل مفعول چاہ رہا ہے, عامل مجرور چاہ رہا ہے, عامل فاعل چاہ رہا ہے. تو ضرب زیدن, تو زیدن کو ہم اعراب لائے رفع, تاکہ یہ بتا سکے کہ ہمارا جو عامل ہے اس سے یہ چاہ رہا ہے, مقتضی عامل کو بیان کرنے کے لیے. من حرکتن, یا تو وہ حرکت ہوگی, اعراب یا تو یا حرف ہوگا. حرف آپ کہیں گے اعراب حرف بھی ہوتا ہے کیا؟ اعراب حرف ہوتا ہے جیسے جا ابو کا حالت رفیع میں کیا ہے؟ واو ہے, ضمہ تھوڑے واو. اسماء ستہ میں اعراب اعراب بالحرف ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جا زیدن میں تو آپ نے کہہ دیا زیدن, مررتو بزیدن میں زیدن, ضربتو زیدن میں زیدن, اعراب بالحرکات تھا نہیں تھا. لیکن جا ابو کا, رائے تو ابا کا, مررتو بابی کا, اس میں کیا ہے اعراب؟ اس میں حالت رفع میں واو, حالت نصب میں الف, حالت جری میں یا. تو اعراب بالحرف ہے نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اعراب جو ہوتا ہے یا تو حرکت, کس لیے لایا جاتا ہے پہلے تو اعراب؟ تاکہ یہ بتا سکے کہ عامل کیا چاہ رہا ہے. یا وہ اعراب جو حرکت ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے, یا سکون یا حذف ہوتا ہے. اعراب سکون بھی ہوتا ہے, اعراب سکون بھی ہوتا ہے. کہاں مبنی کی بات چلے, اعراب کی بات چلے. لم یضرب, لم آیا مضارع معرب ہے, کیا کیا اس نے؟ جزم دیا. علامت جزم کیا پانچ صیغوں میں؟ سکون. تو اعراب سکون ہے نا.
اور حذف یا حذف ہوتا ہے، جیسے یدعو تھا، واو تھا، لم آ گیا، لم یدعو، حرف علت گر گیا. تو اعراب کتنا ہوا؟ انواعہ اربعۃ، اعراب کی 4 قسم، رفع، نصب، جر اور جزم. رفع نصب اس میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے رفع. اب آپ رفع کی علامتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، کہیں پہ ضمہ، فعل مضارع میں تو ضمہ نون اعرابی، اسم میں جائیں گے تو جمع مذکر سالم میں واو، تثنیہ میں الف، جاء الزیدان، جاء الزیدان، جاء الزیدون واو، اور اسماء ستہ ہو تو واو الف یا ہے. ٹھیک ہے، واو ہے اس میں بھی واو ہے حالت رفع میں. نصب اس میں بھی آتا ہے، فعل میں لن یضربا، لن یضربا نصب ہے. اسم کی مثال رأیت اباکا یا رأیت زیدن، نصب. بچہ کے جر، جر فقط اسم میں آتا ہے، اور سکون فقط، جزم فقط فعل میں آتا ہے. رفع، نصب، جر اور جزم. فمنها ان اعراب کی ان 4 قسموں میں سے ما ہوا مشترکن، کچھ ہوئے ہیں جو مشترک ہیں، بین الاسم والفعل، فعل اور اسم میں مشترک ہیں. وہ کیا کیا؟ رفع، نصب، اس میں بھی ہے فعل میں بھی. ومنها انہی میں سے کچھ وہ ہیں کہ ما ہوا مختص بحدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک سے مختص ہیں، یا اسم سے مخصوص ہیں، یا جیسے جر اسم سے مخصوص، جزم فعل. وقد اشار الى ذلك، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے اپنے اس قول کے ذریعے سے. والرفع والنصب اجعلا اعرابا للاسم، رفع اور نصب کو اعراب قرار دو اسم کے لیے، یعنی اسم میں رفع بھی آتا ہے، نصب بھی آتا ہے. جیسے ان زیدن قائمون، زیدن میں نصب کی مثال، قائمون میں رفع کی مثال. وہ فعل مضارع نحو یقوم ولن اہابا، اور فعل مضارع کی مثال رفع نصب، فعل اسم کو رفع نصب کو اسم کا اور فعل کا اعراب قرار دو. اسم کا مثال ان زیدن قائمون، فعل کی مثال جیسے مرفوع کی مثال یقوم، رفع کی مثال اور لن اہابا نصب کی مثال. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کیونکہ ٹائم ہو گیا تو تیار ہو، اتنا کافی ہے، تھوڑا مباحثہ کیجیے گا سمجھ میں آئے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.